آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے لیے اہم رہا ہے، دجال۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے، دجال ایک جامع داستان اور فتنوں سے بچاؤ، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کہانی کو سمجھانے کے لیے AI کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں، مقصد یہ تھا کہ روایتی معلومات کو ایک آپ کہہ لیں مربوط انداز میں پیش کیا جائے، کوئی نئی فقہی بحث نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ماخذ کیا کہتا ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد ہے کہ اس داستان سے جو اہم نکات ہیں انہیں سمجھیں، جیسے دجال کا کردار کیا ہے، اس کی طاقتیں، اور یہ جو فتنہ ہے یعنی ایمان کا امتحان، اس کی نوعیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات کرتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے مشہور واقعے سے۔ وہ سمندر میں تھے، طوفان آیا۔ جی، اور وہ بھٹک کر ایک بالکل انجان جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک بہت عجیب مخلوق سے ہوتی ہے، جساسا۔ ہاں، بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت بالوں والی تھی اور خبریں اکٹھی کرتی تھیں۔ اس نے انہیں ایک عمارت کا راستہ دکھایا۔ اور اس عمارت میں وہ منظر تو اور بھی حیران کن تھا۔ ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ جی، اور اس قیدی نے تمیم داری اور ان کے ساتھیوں سے کچھ خاص سوال پوچھے۔ کون سے سوال تھے وہ؟ اس نے پوچھا، کیا بیسان کے کھجوروں میں پھل آ رہا ہے؟ بحریہ تبریہ میں پانی ہے؟ اور سب سے اہم، کیا نبی امی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں؟ اچھا جی۔ اور جب انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے تو اس نے کہا کہ بس اب میری رہائی قریب ہے اور میں نکل کر زمین میں فساد پھیلاؤں گا۔ تو یہ دجال تھا؟ جی ہاں، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی۔ اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ صحیح۔ تو اس کی پہچان کیا بتائی گئی ہے؟ ماخذ میں کیا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب واضح نشانیاں ہیں۔ ایک آنکھ سے کانا ہونا، پیشانی پر کاف رے لکھا ہونا۔ اچھا، کافر۔ جی، جسے صرف ایمان والے ہی پڑھ سکیں گے۔ یہ خود ایک آزمائش ہے۔ پھر بھاری جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال، یہ علامات بتائی گئی ہیں۔ اور وہ جو سورہ کاف والی بات ہے وہ بھی ہے اس ماخذ میں؟ جی بالکل، یہ ایک اہم ہدایت ہے کہ جو اسے پائے وہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں اس کے فتنے سے حفاظت ہے۔ جی، ان میں آزمائشوں اور اللہ کی پناہ کا ذکر ہے جو مناسبت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں اس کی طاقتوں کی طرف۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ ہاں، ماخذ کے مطابق اس کے پاس بڑی غیر معمولی طاقتیں ہوں گی۔ وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہو جائے گی۔ بارش بھی؟ جی، زمین سے فصلیں اگائے گا، چھپے ہوئے خزانے نکالے گا۔ یہ سب دکھاوے کے لیے ہوگا، لوگوں کا ایمان جانچنے کے لیے۔ یعنی وہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کر کے انہیں اپنی طرف مائل کرے گا؟ بالکل، اور سب سے بڑا دھوکہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص کو سب کے سامنے مارے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ مار کر زندہ کرے گا؟ جی، اور پھر کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا ایمان کا۔ یقیناً، اسے فتنہ عظیم اسی لیے کہا گیا ہے۔ بالکل، لیکن اس کی طاقت لامحدود نہیں ہوگی، یہ بات بھی اہم ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ پوری دنیا میں تو پھرے گا بہت تیزی سے، لیکن 3 جگہ ہیں جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا: مکہ، مدینہ اور مسجد اقصی۔ ان جگہوں پر کیوں نہیں؟ فرشتوں کو ان شہروں کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہوگا۔ اچھا، اور مدینہ کے بارے میں بھی کچھ ہے نا کہ جب وہ قریب آئے گا؟ جی، جب وہ مدینہ کے باہر پہنچے گا تو شہر میں زلزلہ آئے گا۔ اس سے جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ گھبرا کر شہر سے نکل جائیں گے اور سیدھا اس کے پاس چلے جائیں گے۔ یعنی یہ بھی ایک طرح کی چھانٹی ہوگی؟ بالکل، اسی دوران ایک نوجوان مومن کا واقعہ بھی آتا ہے، بڑا ہمت والا نوجوان۔ ہاں، وہ دجال کو جھٹلائے گا، ہے نا؟ جی بالکل، وہ کھلے عام کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو دجال غصے میں اسے قتل کر دے گا۔ اور پھر زندہ بھی کرے گا اپنی طاقت دکھانے کے لیے؟ جی، زندہ کرے گا، لیکن وہ نوجوان ڈرنے کے بجائے کہے گا اب تو مجھے اور پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کی طاقت۔ بالکل، پھر دجال اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا لیکن کر نہیں پائے گا۔ اچھا، تو یہ فتنہ کب تک رہے گا؟
اس کا اختتام کیسے ہوگا؟ جب یہ فتنہ بہت بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، وہ کہاں اتریں گے؟ روایات کے مطابق دمشق کے مشرقی سفید مینار پر، اور وہ آ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہی پیروی کریں گے۔ یعنی وہ ایک نئی شریعت نہیں لائیں گے؟ نہیں، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کے طور پر آئیں گے اور وہی دجال کا خاتمہ کریں گے۔ کہاں پر؟ وہ اس کا پیچھا کریں گے اور فلسطین میں باب لد کے مقام پر اسے اپنے نیزے سے ختم کر دیں گے۔ باب لد؟ تو وہاں اس فتنے کا خاتمہ ہوگا؟ جی انشاءاللہ۔ اس کے بعد زمین پر امن کا دور آئے گا۔ کیسا دور ہوگا وہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف قائم کریں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو ہلاک کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، یعنی صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ اور وہ جو جانوروں والی بات ہے، شیر اور بکری؟ ہاں، زمین پر ایسا امن ہوگا کہ جانور بھی اپنی دشمنیاں بھول جائیں گے، شیر بکری کے ساتھ، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ یہ تو کمال کا منظر ہے۔ حضرت عیسیٰ پھر کتنا عرصہ رہیں گے؟ وہ کچھ عرصہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اور پھر ان کی وفات ہوگی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ آخر میں وہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ بھی یاد کر لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو اس ساری گفتگو سے، اس ماخذ سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم تو ایمان کی مضبوطی ہے، پھر قرآن سے تعلق، خاص طور پر سورہ کہف، اور توحید پر پختہ یقین کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ بالکل۔ یہ تفصیلات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ان تمام پیشن گوئیوں کی روشنی میں، چاہے وہ دجال کی آزمائش ہو یا مستقبل کا کوئی اور چیلنج، آج ہم انفرادی طور پر اپنے ایمان اور فہم کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے ہر امتحان کے لیے تیار ہوں؟